ابھی نہیں اٹھے، پیچھے والا اٹھائے، من کنتو مولا صدیق کا لالا، عثمان کا پیارا، آپ اٹھائے، عثمان کا پیارا، عثمان کا۔ بہت اچھا پڑھا بھائی غلام گوش غزالی صاحب نے۔ اب اگر آپ اور سننا چاہتے ہیں تو حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی شہریار کی تقریر کے بعد آپ جتنا دل چاہیں سن سکتے ہیں، آپ اجازت ہے نا بھائی؟ بہت اچھا پڑھا، یعنی فرمائشیں بہت آ رہی ہیں میرے پاس، فرمائشوں کے فون آ رہے ہیں کہ یہ کلام پڑھواؤ، یہ کر پڑھاؤ، پر وقت بہت کم ہے، حضرت کی تقریر ہونا بہت ضروری ہے۔ نہ تم چلاتے ہو یہ دنیا، نہ ہم چلاتے ہیں، خدا کا فضل ہے، شاہ امم چلاتے ہیں۔ نصیب پہلے مدینے میں لایا جاتا ہے، پھر اس پہ شاہی مدینہ قلم چلاتے ہیں۔ نصیب پہلے مدینے میں لایا جاتا ہے، پھر اس پہ شاہ مدینہ قلم چلاتے ہیں۔ مزار خواجہ سے آواز آ رہی ہے یہی، یہ کیا چلائیں گے، یہ ملک ہم چلاتے ہیں، یہ کیا چلائیں گے، یہ ملک ہم چلاتے ہیں۔ آپ حضرات نے دیکھا کہ نعروں کی گونج میں خطیب ہندوستان، شہنشاہ خطابت، مبلغ سنیت، ناشر مسلک اہل سنت و حق و صداقت و اعلیٰ حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی شہریار صاحب قبلہ کرسی خطابت پر بالکل تیار ہے، بس حضرت کی آمد ہونے والی ہے۔ بس ایک شعر سنیں، اس کے بعد میں حضرت تشریف لا رہے ہیں۔ وہی صدام بھائی، کامران بھائی، گڈو بھائی، شرافت بھائی اور وہ تمام تر کمیٹی والوں، آپ کا جلسہ کامیاب ہو گیا اور انشاءاللہ یہ جلسہ قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ جب تاریخی سال کانفرنس مہتوش کی سرزمین پر ہوئی ہے، انشاءاللہ وہ تمام تر اکابر علماء کو آپ نے سماعت کیا۔ منبر پاک پر حضرت حافظ و قاری عبدالسبحان صاحب قبلہ، خطیب امام جامع مسجد مولانا صغیر صاحب، مولانا محسن صاحب، وہ تمام تر اکابر علماء تشریف رکھتے ہیں۔ ایک شعر سنیں کہ مکہ ہے میرے لیے، مدینہ ہے میرے لیے، مکہ ہے میرے لیے، مدینہ ہے میرے لیے، اور کیا کیا ہے میرے شاہ کا تحفہ میرے لیے، کیا کیا ہے میرے شاہ کا تحفہ میرے لیے، اور بغداد والے میری شفاعت کرائیں گے، احمد رضا جو وسیلہ بنے میرے لیے، بغداد والے میری شفاعت کرائیں گے، بغداد والے میری شفاعت کرائیں گے، احمد رضا جو وسیلہ بنے میرے لیے، احمد رضا جو وسیلہ بنے میرے لیے، اور کوا ہو تم سبھی کو مبارک و نجدیو، کوا ہو تم سبھی کو مبارک نجدیو، بہتر ہے غوث پاک کا مرغا میرے لیے، بہتر ہے غوث پاک کا مرغا میرے لیے۔ اب بتائیں آپ حضرت کو سننے کے لیے بالکل تیار ہیں؟ کتنے سننے کے لیے نہیں تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں ذرا۔ کچھ ہیں، یہ ذہنی رکھیں، سب بیدار ہیں، سب سننا چاہتے ہیں کہ فضائے عشق میں میری اڑان دیکھو گے۔ شعر سنیں بھائی کمیٹی والوں، خاص توجہ چاہتا ہوں، کچھ لوگ یہاں کے ہیں، کچھ لوگ وہاں کے۔ کمیٹی والوں تم دیکھو کہ کچھ لوگ یہاں کے ہیں، کچھ لوگ وہاں کے۔ بیدھان سبھا کے ہم لوگ نا سبھا کے، پوچھے جو ان سے کوئی تو یہ شوق سے کہہ دے ارے ممبر بھی بنے ہیں تو بزم غسل بڑھا کے، پوچھے جو ان سے کوئی تو یہ شوق سے کہہ دے ارے ممبر بھی بنے ہیں تو غسل بڑھا کے، ارے ممبر بھی بنے ہیں تو غسل بڑھا کے۔ آخری شعر سنیں، اس کے بعد حضرت تشریف لا رہے ہیں کہ فضائے عشق میں میری اڑان دیکھو گے، زمین والوں میرا آسمان دیکھو گے۔ حضرت ہاتھ دعائیں چاہتا ہوں تمام طرح کابر علماء، قاری ظہیر صاحب، فضائے عشق میں میری اڑان دیکھو گے، زمین والوں میرا آسمان دیکھو گے۔ اگر آپ شعر سن رہے ہیں تو جہاں تک شعر پہنچے وہاں سے سبحان اللہ کی صدائیں آنا چاہیے کہ فضائے عشق میں میری اڑان دیکھو گے، زمین والوں میرا آسمان دیکھو گے۔ اگر آپ شعر سن رہے ہیں جہاں تک شعر پہنچے وہاں سے سبحان اللہ کی صدائیں آنا چاہیے، اور پورا مجمع دل لگا کر بولے لبیک یا رسول اللہ۔ فضائے عشق میں میری اڑان دیکھو گے، زمین والوں میرا آسمان دیکھو گے۔ بڑے خاموش ہو گئے۔ جہاں تک شعر پہنچے وہاں سے سبحان اللہ کی آواز آنا چاہیے، اور جہاں پہ شعر نہیں پہنچے گا صلاۃ و سلام کے بعد ہم خود وہاں پہنچ جائیں گے، ہے نا؟ شعر سنے ہیں تو بولیں گے کہ فضائے عشق میں میری اڑان دیکھو گے، زمین والوں میرا آسمان دیکھو گے، اور جہاں حضور کی عظمت پہ بات آ جائے تم ہی بتاؤ وہاں اپنی جان دیکھو گے،
जहां हुजूर की अजमत पे बात आ जाए, जहां हुजूर की अजमत पे बात आ जाए, जहां हुजूर की अजमत पे बात आ जाए, तुम ही बताओ वहां अपनी जान देखोगे? अली है, फातिमा जहरा, हसन हुसैन भी हैं, मियाँ मेरे नबी का खानदान देखोगे? अली है, फातिमा जहरा, हसन हुसैन भी है, मेरे नबी का मियाँ खानदान देखोगे? हर एक शहर में आराम कर रहे हैं वली, मेरे ख्वाजा पिया का हिंदुस्तान देखोगे? मेरे ख्वाजा पिया का हिंदुस्तान देखोगे? मुसलमानों याद रखो कि अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान जिंदा है। बोल दो सुभान अल्लाह। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान जिंदा है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि की शान जिंदा है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि की शान जिंदा है। निजामुद्दीन की दहली, अलाउद्दीन का कलियर, मेरे ख्वाजा पिया का सारा हिंदुस्तान जिंदा है। निजामुद्दीन की दहली, अलाउद्दीन का कलियर, मेरे ख्वाजा पिया का सारा हिंदुस्तान जिंदा है। अब आइए बिल्कुल तैयार हो जाए। जिस खतीब का इंतजार मैं खुद बड़ी बेसब्री के साथ कर रहा था, उस खतीब के लिए आप अपनी पलकों को बिछा दे, आप अपने दिलों को बिछा दे, आप अपने शऊर को यानी कारपेंट बना दे, ताकि उस पे हजरत चल के गुफ्तगू कर सके। जिस खतीब का इंतजार हम खुद बड़ी बेसब्री के साथ कर रहे थे, जो कि अपने अखलाक और किरदार की बुनियाद पर, अपनी पाकीज़ा ज़हनियत की बुनियाद पर, अपने वजाहत कल्बी की बुनियाद पर, अपने नादर इल्मी मालूमात की बुनियाद पर वो शख्सियत जहाँ भी गई वहाँ के लोग इनके हो गए। ये शख्सियत जहाँ भी गई वहाँ के लोग अपनी बदकलामी और बदजहनी जरासीम को इनके हुस्न अखलाक के पानी में धोते हुए नजर आते हैं। जिनसे मेरी मुराद शहंशाह खिताबत, मुबल्लिग सुन्नियत, नाशरे मसले के आला हजरत अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती शहरयार साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं। आइए हजरत के इस्तकबाल नारे की गूंजने के लिए जाए। वो नारा लगाए कि महतोश के अंदर यह तारीखी सोच कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, पूरी दुनिया को पैगाम दे दो, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। सब नहीं बोल रहे हैं। अभी कारी इमरान साहब ने नारे की फरमाइश की थी, एक हाथ उठा के क्या कहना है? अली अली। अहमद भाई इनको कैद कर लिया जाए। हाथ उठा के अली अली कहना है। प्यारे याद रखो, जो हाथ हजरत अली के नाम पर उठ जाता है उसमें कभी फालिश का असर नहीं होता है। फैसला आपके हाथ में है, सबको बेदार होना है। उलमा भी उठाएं, उलमा भी उठाएं। मन कुंतु मौला, अभी नहीं उठे, पीछे वाला उठाए। मन कुंतु मौला, सिद्दीक का लाला, उस्मान का प्यारा, आप उठाए। उस्मान का प्यारा, उस्मान का प्यारा, काबे में बिलादत, काबे में बिलादत, जहरा का शौहर, हसनैन का बाबा, दामाद पैगंबर, दामाद पैगंबर, अरे फातह खैबर, फातह खैबर, काबे में बिलादत, काबे में बिलादत, जहरा का शौहर, जहरा का शौहर, अरे हसनैन का बाबा, अरे हसनैन का बाबा, दामाद पैगंबर, दामाद पैगंबर, काबे में बिलादत, काबे में बिलादत। मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। गले में इश्क़ रिसालत का तोप रखते हैं, खिदमत दीन पैगंबर का ज़ौक़ रखते हैं। हमारे उलमा का मकसद है दीन की तबलीग, वरना कौन खिताबत का शौक़ रखते हैं। है वाह वाह सुभान सहाबिहि नजबाइल बररतिल किराम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। एक बार सारे लोग मिलकर दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। ज़िला रामपुर के इस महतोश गांव में गालिबन पहली बार इतना बड़ा जलसा हो रहा है जी। और जब पहली बार इतना बड़ा जलसा हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब जलसा हो रहा है। अब मुझे उम्मीद है कि लोगों ने इस जलसे की जो लज्जत हासिल कर ली, अब ये 26 साल के बाद नहीं होगा, हर साल होता रहेगा जी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। इतने सारे मेहमान गांव में आ गए, इतनी बरकतें नाजिल हो गई कि अब 50 साल तक खेती करने की ज़रूरत नहीं है। मेहमानों की आमद
بہت باعث بابرکت ہے، اور مہمان آتے ہیں وہ 50 آدمی کا کھانا لے کے آتے ہیں۔ اتنا بڑا جلسہ ہو اگلے سال کے کم سے کم 1 لاکھ کا مجمع ہو جائے۔ اے ہے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پورے علاقے کا ایک تاریخی جلسہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس مجلس کو قبول فرمائے۔ میں 4 گھنٹے آج نہیں بولوں گا کیونکہ میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ 1 سے لے کے 1.5 گھنٹے میں گفتگو میں مکمل کر دوں، اور ہمارے غلام غوث بھائی نے بھی جی بھر کے نہیں پڑھا ہے، غزالی صاحب کو جی بھر کے سننا ہے۔ گفتگو 1 منٹ کی بھی ہو سکتی ہے، گفتگو 10 گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر دل میں گفتگو اتر جائے تو 1 منٹ کی گفتگو آدمی کو بدل دیتی ہے، بے شک، اور اگر دل میں نہیں اترے تو 10 گھنٹے بولتے رہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو غور سے سنیں۔ اب پہلی بار جب اتنی بڑی مجلس ہوئی ہے تو کوئی آدمی اٹھ کے نہ جائے۔ جی آج اس گاؤں کا ذرہ ذرہ مسکرا رہا ہے۔ بے شک، عید کے دن ہم لوگ آپ کے گاؤں میں کبھی نہیں آئیں گے، اپنے گاؤں میں عید منائیں گے۔ بقرعید کے دن آپ کے گاؤں میں ہمارے کوئی سارے علماء نہیں آئیں گے، سب اپنے اپنے گاؤں میں رہیں گے۔ تو لیکن آج جلسے کے دن درجنوں علماء کرام آپ کے گاؤں میں آ گئے، بے شک، تو آج سمجھ لیں کہ عید سے بھی بڑی عید آج ہو رہی ہے جی کہ اتنے سارے لوگوں کے ساتھ مل کے آپ خوشیاں منا رہے ہیں۔ عید کے دن عیدگاہ گئے، لوٹ گئے، سوئی کھائے، سو گئے، کوئی کسی کے گھر نہیں جاتا۔ لیکن آج اس جلسے کے دن بہت سارے لوگ دور دراز سے چل کے آئے، آپ کی خوشی میں شریک ہو رہے ہیں۔ جی اس لیے آج سب سے بڑی عید آپ کے گاؤں میں ہو رہی ہے کہ مصطفیٰ کے دیوانوں کا ایک ہجوم یہاں آ گیا۔ جی، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنا کھانا پینا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ آج کل سارے لوگ کھا پی رہے ہیں، سارے لوگ کھا پی رہے ہیں، سب کے پاس پیسے ہیں۔ الحمدللہ آج سے 50 سال پہلے گاؤں میں غریبی تھی، مگر آج بہت عالیشان بنگلہ بن رہا ہے۔ آپ نے دیکھا جس گھر میں میں ٹھہرا ہوا ہوں، دیہات میں 3 منزلہ مکان ہے، ماشاءاللہ۔ اتنا زبردست ناشتہ کرایا انہوں نے۔ ہم لوگ مولانا لوگ ہیں، پورے ہندوستان گھومتے ہیں، ناشتہ بسکٹ اور بھجیا لوگ کھلاتا ہے۔ سمدھی اور داماد کے لیے 10 آئٹم کی مٹھائیاں آتی ہیں اور فروٹس بھی آتے ہیں، مگر الحمدللہ آج انہوں نے داماد سے بڑھ کر کے عالموں کا احترام کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ آمین۔ ڈیلی کھاتے رہتے ہیں ہم لوگ سیب سنترا کاجو کشمش، اس سے مطلب نہیں، مطلب ہے کہ دل سے، دل میں کتنی محبت ہے، اسی محبت کا مظاہرہ دسترخوان سے ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے بہت احترام کیا عالموں کا، بہت اچھا لگا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اب ہر سال اس گاؤں میں آتا رہوں میں، انشاءاللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ غزالی بھائی کو ہمارے ان نوجوانوں نے اتنا زبردست سنا کہ صاحب ایسا لگا جیسے کہ ان لوگوں کو جلسے کی پریکٹس ہے، ایسا لگا جس جلسے کی پریکٹس ہے۔ حالانکہ عمران صاحب نے بتایا کہ 26 سال کے بعد جلسہ ہو رہا ہے، لیکن اس طرح یہ لوگ جلسہ سن رہے ہیں کہ لگتا جلسہ سننے کے عادی ہیں یہ لوگ، ماشاءاللہ۔ ہر سال کراتے ہیں، عادی ہیں، کیسے داد دینا ہے، کیسے مسکرانا ہے، کیسے جلسے کو گرم کرنا ہے، یہ سب کچھ، یہ سارا ہنر ان بچوں کو آتا ہے۔ کاش اگر ہر سال جلسہ ہو تو علاقے میں اس گاؤں کا مہتوش کا ایک ممتاز نام ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ آمین۔ جلسے کے بہانے ایک عالم نہیں، درجنوں عالم آتے ہیں۔ ایک عالم آ جائیں تو 40 دن تک رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ اور اس جلسے کے بہانے جہاں 40 عالم آ جائیں تو سمجھ لیں کہ ضرور کوئی نہ کوئی علاقے کا قطب آتا ہے۔ بے شک، سبحان۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ جلسہ کرانے سے کیا فائدہ ہے، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اسی جلسے کے بہانے قطب آپ کے گاؤں میں آتے ہیں، جی، اسی جلسے کے بہانے ابدال آپ کے گاؤں میں آتے ہیں، اسی جلسے کے بہانے بے شمار نائبین مصطفیٰ آپ کے گاؤں میں آتے ہیں۔
ہم لوگ سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، سب کو اس بات کا اندازہ ہے۔ ایک شخص ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے تو اسی وقت آسمان زمین پہ گر جانا چاہیے، لیکن نہیں گرتا ہے۔ جو ایک بار جھوٹ بولے، اللہ کا کھانا، اللہ کی زمین پہ رہنا، اللہ کی دی ہوئی ہوا میں سانس لینا اور جھوٹ بولنا، اگر اللہ پکڑ لے تو اسی وقت زبان پہ فالج کا حملہ ہو جائے۔ اللہ نے یہ آنکھ دی، اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ اس آنکھ کی بینائی اگر اندر سے ختم ہو جائے تو 50 کروڑ روپے خرچ کرنے کے بعد ہی دوبارہ بینائی لوٹ کے نہیں آئے گی۔ اگر پیسے سے بینائی لوٹ کے آتی تو لاکھوں لوگ اندھے ہیں اس دنیا میں، جن کے پاس پیسے بھی ہیں مگر اس کے باوجود علاج نہیں ہے، اور الحمدللہ آپ اس آنکھ سے ساری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس آنکھ کا تقاضا یہی تھا کہ ہماری نگاہوں میں مسجد بسی رہے، ہماری نگاہوں میں ماں باپ کا چہرہ بسا رہے، ہماری نگاہوں میں ہر وقت قرآن شریف کے اوراق بسے رہے۔ لیکن ہم دیکھیں جہاں کر کے ہم کیا دیکھتے ہیں، ہماری نگاہوں میں اجنبی لڑکیاں بسی رہتی ہیں، ہماری نگاہوں میں موبائل میں گندی گندی تصویریں ہیں وہ بسی رہتی ہیں، ہماری نگاہوں میں صرف دوسروں کی دولت بسی رہتی ہے۔ 24 گھنٹے ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں سب کو معلوم ہے۔ اگر اللہ پکڑ لے تو اس آنکھ کی بینائی کو چھین لے، مگر اللہ چھینتا نہیں ہے۔ اتنے گنہگار ہم ہیں کہ سچ کم بولتے ہیں، جھوٹ زیادہ بولتے ہیں۔ نماز فجر کے وقت میں مسجد کوئی آ جائے آپ کے گاؤں میں، اسی سے اندازہ لگ جائے گا کہ کتنی دینداری اس گاؤں میں ہے۔ نماز فجر میں جس گاؤں کی مسجد بھری ہو، جان لے کہ اس گاؤں کا وہ خطہ آسمان میں چرچا کا وشے بنا ہوا ہے۔ اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ کروڑوں بستیوں میں گنتی کے چند گاؤں ایسے ملیں گے جس گاؤں میں فجر کے وقت میں مسجدیں بھری رہتی ہوں۔ حالانکہ فجر کی نماز اتنی بڑی نماز ہے کہ اگر بندہ پابندی سے اس کو پڑھے تو وہ سمجھ لے کہ پوری دنیا میں انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ عرب ممالک میں تاجروں کا ایک گروہ افریقہ کے جنگلوں کے سفر پہ تھا، وہاں پہ برف گرتی ہے۔ اس برفیلے علاقے میں دیکھا کہ لوگوں نے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اب پانی کہاں سے لائے، برف کاٹ کاٹ کے لوگوں نے پانی بنایا اور اس پانی سے وضو کر کے ان لوگوں نے نماز ادا کی۔ صبح سویرے اخبار میں خبر چھپی کہ کچھ دیوانوں کا ایک گروہ ہے جو برف کاٹ کے پگھلا کے وضو کر کے نماز پڑھتا ہے۔ ریمارک کیا گیا کہ اگر کاش سارے مسلمان نماز کو اسی طرح فرض سمجھ کر، چاہے کڑاکے کی سردی ہو یا چلچلاتی دھوپ، چاہے فجر کی نماز ہو یا ظہر کی، چاہے پانی برف بن جائے اسے پگھلا کے نماز پڑھے، اگر اس طرح سے امپورٹنس دے نماز کو دنیا کے سارے مسلمان، تو پھر کوئی ملک نہیں بچے گا جہاں اس کی سلطنت قائم نہ ہو جائے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ چونکہ حکومت کرنے کے لیے اسٹرگل اور جد و جہد چاہیے، حکومت کرنے کے لیے سنگھرششیل ہونا چاہیے، تو نماز فجر ادا کرنا یہ آدمی کی ایکٹیویٹیز کو درساتا ہے۔ اور ہم کتنے سست اور کتنے غافل ہیں اس کا پتہ اسی سے لگ جاتا ہے کہ فجر کے وقت میں کتنے لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ اسی وقت آسمان سے آگ برس جانا چاہیے۔ گاؤں میں 100 کی آبادی ہے، 5 بوڑھے نمازی ہیں، 95 بے نمازی، آسمان سے آگ برس جانا چاہیے، لیکن آگ برستی نہیں ہے۔ ہم لوگوں کی روزی چھنتی نہیں ہے، ہم لوگ آرام سے کھا پی رہے ہیں، عذاب آ کر کے ہمارے سر سے ٹل جاتا ہے۔ جلسہ نہیں کرانا چاہیے، کرانے سے کیا فائدہ ہوئے آپ سن لیں۔ سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں کی کیچڑ میں ہم لوگ ڈوبے ہیں، دھنس جانا چاہیے زمین میں۔ آسمان سے آگ برس جانا چاہیے لیکن آگ برستی نہیں ہے، اتنے گنہگار ہم ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کا ایک ولی ہمارے گاؤں میں کبھی کبھار قدم رکھ دیتا ہے، ان کے قدموں کی برکت سے جو عذاب آنے والا ہو اللہ اس عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ میں برا ہوں، اللہ رب العزت کے اتنے نیک بندے اس دنیا میں ہیں کہ نیک بندے کے نام کے وسیلے سے دعا ہو جائے تو اللہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ جس طرح سے سارے نیکوں کے سردار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو میرے نام کا وسیلہ لے کے دعا کرے گا اللہ اس کی دعا قبول کر لے گا۔ غوث پاک کہتے ہیں کہ جو میرے مدرسے میں پڑھ لے وہ جنتی ہے،
جو میرے مدرسے کے سامنے سے گزر جائے وہ جنتی ہے۔ اللہ عصمت غوث پاک کہتے ہیں کہ میرا مرید چاہے پچھم یا پورب میں کہیں بھی اس کا سطر کھلے تو میں عبد القادر اس کے سطر کو ڈھانپ دیتا ہوں۔ میرا مرید کہیں بھی رہے میں اس کے سر پہ ایسا ہوں جیسے آسمان زمین کو گھیرے ہوا ہے۔ غوث اعظم کے نام کا وظیفہ کوئی کر لے تو اس کی مشکلیں ٹل جاتی ہیں۔ غوث اعظم اللہ نہیں ہے، غوث اعظم اللہ کے نبی نہیں ہے، غوث اعظم اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کے ولی کے نام میں اتنی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ ان کے وسیلے سے کوئی دعا کرے تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور گاؤں میں اگر اللہ کا ولی آ جائے تو ہمارے اوپر جو آگ برسنے والی ہوتی ہے اللہ اس عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ اس لیے جلسہ ہر سال کرانا ضروری ہے تاکہ اس کے بہانے 40 علماء آ جائیں، ان 40 عالموں میں کوئی نہ کوئی قطب ابدال آ جائے تو پھر وہ ابدال ایک دن آئیں گے، سال کے 360 دن ہم سے عذاب ٹلتا چلا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ میں کوئی فکشن بول رہا ہوں، میں کوئی ناول بول رہا ہوں، یہ بالکل فیکٹ اور سچ ہے کہ اللہ رب العزت کے نیک بندوں کے صدقے میں ہمارا بھلا ہوتا ہے۔ اور ایک بزرگ نے کیا کہا، شنیدم کے در روز امید و بیم بدارہ بنیکاں ببخشت کریم۔ میں نے سنا ہے کہ قیامت کے دن جو امید اور خوف کا دن ہوگا وہاں اللہ نیکوں کے صدقے میں بروں کو بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے دوستی نیکوں سے کرنی چاہیے، محبت نیکوں سے کرنی چاہیے، اور اس جلسے کے بہانے عالموں، نیکوں، متقیوں، پرہیزگاروں سے محبت ہوتی ہے اور ان سے قریب ہو کر اپنی آخرت کے سنوارنے کا موقع ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ گپ کرتے رہیے ادھر، آپ بات کرتے رہیے ادھر، اور اس کے بعد سبحان اللہ کہتے رہیے ادھر۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سبوں کو اس جلسے میں ہمارا آنا قبول فرمائے، آمین، اور گفتگو سننا قبول فرمائے۔ کوئی اٹھ بیٹھ نہ کریں، کوئی آگے جائیں آئے نہیں۔ ہمارے حافظ عمران صاحب ادھر، آپ وہ گاڑی ریڈی رکھیں۔ کہاں گئے عمران صاحب کہاں گئے؟ ہاں، تو ذرا وہ گاڑی ادھر ریڈی رکھیں گے تاکہ اٹھ نکلنے کے بعد فوراً سامان اس پر ریڈی رہے اور نکل جائیں، ورنہ فلائٹ ہماری چھوٹ جائے گی 8:30 بجے دلی میں ہم کو ایئرپورٹ گھسنا ہے۔ کل ناگپور میں ناگپور سے بھی 5 گھنٹہ آگے اکولا، وہاں پہ رہنا ہے۔ تو چونکہ میں نے کہا تھا کہ 10 سے 12 میں تقریر کروا دیجئے، 10 بجے ہم کو بیٹھا دیجئے، 10 سے 12 2 گھنٹے کی تقریر ہم کریں گے۔ 2 گھنٹے سے کم ہم بولتے ہیں خود اچھا نہیں لگتا ہے ہم کو، تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ کروا دیجئے، مگر سسٹم گڑبڑ ہو گیا۔ ابھی 12 بجے کے بعد بیٹھے ہیں، اور اگر 2 گھنٹے بولیں گے 2 بج جائیں گے، تو پھر رامپور پہنچتے ہوئے 3:30 4 بج جائیں گے، دلی نہیں پہنچ پائے۔ ہاں، اپنی گاڑی کوئی اگر تیار رہے جو مجھ کو یہاں سے سیدھے ایئرپورٹ پہنچا دے تب تو پھر ہم 2 گھنٹہ بول دیں گے، مگر ویسا یہاں ہے نہیں۔ پردھان جی کی ایک کار ہے تو اس کا بیٹا راشد بولا کہ وہ ڈیڈ کار ہے، یعنی اس میں لائسنس ہی نہیں ہے، ہم اتر پردیش سے باہر نہیں جا سکتے۔ کہ چلو بھی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ چلیے 1 گھنٹے میں 5 گھنٹے کی تقریر میں سنا دیتا ہوں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو نیک بنائے، ایک بنائے، ہر سال جلسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جلسہ ہمارے گاؤں میں ایک روحانی ماحول دیتا ہے، 2-4 گھنٹے کا ایک روحانی ماحول دیتا ہے۔ آج کل کہاں ہے جہاں ہم 4 گھنٹے نیکیوں میں گزاریں۔ ایک پیغام میں دے رہا ہوں کہ جلسہ کیوں کرنا ضروری ہے، چونکہ آج کل بہت سارے عقلمند سماج میں پیدا ہو گئے ہیں، ان کے پیسے فضولیات میں خرچ ہوتے ہیں، کوئی ملال اس کو نہیں ہوتا ہے۔ اسی علاقے میں شیخ چلی کو لوگ بلاتے ہیں اور 5-5 لاکھ روپے اس کے پیچھے خرچ کرتے ہیں، وہاں کوئی ملال نہیں ہوتا ہے۔ پورے ہندوستان میں اسی علاقے میں پروگرام ہوتا ہے، ہمارے بہار میں ہم نے نہیں سنا کہ آج تک شیخ چلی کہاں آیا ہے، مگر جب میں نے سنا کہ پیلی بھیت علاقے میں عرس کی تقریب میں شیخ چلی آئے ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے کہ چونکہ آپ رہتے ہیں رامپور میں، لیکن پورے ہندوستان میں آپ کی عزت اس معنی کر ہے کہ بریلی کے بغل میں رامپور ہے، پیلی بھیت بریلی کے بغل میں ہے، مراد آباد بریلی کے بغل میں ہے، بدایوں بریلی کے آس پاس، ربدرپور کیچھا ریچھا بریلی کے بغل